عامر ضیاء صاحب، کیا آپ کو لگتا ہے کہ کیوں ضرورت پڑی آخر کہ ایک ایسا عہدہ جو انتظامی طور پر بے معنی ہے، آئین میں اس کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے، لیکن اسحاق ڈار صاحب کو نائب وزیر اعظم بنایا گیا؟ دیکھیں، میرے خیال میں بہت سارے پاکستانیوں کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ ایسا کیا مطلب دباؤ تھا، ایسی کیا ضرورت تھی کہ اس کو یہ سمجھا جائے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں صحیح طور پہ ادا نہیں کر پا رہے، یہ ان کی کمزوری ہے، یہ ان پہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے. کیا وجہ ہے؟ اور کیا وجہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کے علاوہ کوئی اور ایسی شخصیت نہیں ہے نون لیگ میں جس کو سمجھا جائے کہ جناب وہ کوئی بھاری ذمہ داری مطلب اٹھا سکے؟ یعنی کہ وزیر خارجہ ہوں گے تو وہ ہوں گے، وزیر خزانہ ہوں گے تو وہ ہوں گے، اور اب جب نائب وزیر اعظم ہیں تو وہ بھی وہی ہوں گے. تو بہت سارے سوالیہ نشان اس صورتحال نے جنم دی. اور آپ نے جو ابتدائی کلمات میں مسعود صاحب بات کی ہے کہ اصل میں ایک طرف تو شہباز شریف صاحب پہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے، یہ میں کہہ رہا ہوں. دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو خود نون لیگ کے اندر ایک آپ کو ایک بے سمتی نظر آ رہی ہے اور جو اس میں کشمکش نظر آ رہی ہے، جو رسہ کشی نظر آ رہی ہے، یہ اس کی بھی غمازی کرتی ہے. نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنے اس کو کہتے ہیں نا، یہ واپسی کی تیاری کر رہے ہیں. اب کس طرح سے واپس آتے ہیں؟ ان کو صدر بننا ہے، اس کا اظہار انہوں نے رانا ثناء اللہ صاحب کے ذریعے کروا دیا. وہ پنجاب حکومت کو کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں، تو بیٹی ان کی وہاں پر موجود ہے. شہباز شریف صاحب سے غالباً وہ ناخوش ہیں، تو پھر اس کے لیے ان کے پاس ان کے سمدھی ہیں کہ ان کا جو ہے دائرہ عمل جو ہے وہ بڑھایا جائے. اب یہ ایک خود عجیب و غریب خواہش ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں کوئی ایک طاقت کا مرکز نہیں ہے، یہاں پہ کئی طاقت نہیں، مگر اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ نائب وزیر اعظم بن کر کیا بے اختیار نائب وزیر اعظم ہوں گے یا کوئی اختیارات بھی ایکسرسائز کرنے کی کوشش کریں گے؟ دیکھیں، ایک جو ذرائع کے ذریعے حکومت نے ایک خبر لیک کرائی ہے شہباز شریف صاحب کے کیمپ نے، تو اس کا کہنے اس کے مطابق وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ علامتی ہوں گے، اور ان کے پاس کوئی ظاہر ہے کہ آئین میں جب اس عہدے کی گنجائش نہیں ہے تو آئین کے حساب سے طاقت بھی نہیں ہے. تو جو بھی طاقت کا منبع ہے وہ تو ظاہر ہے کہ شہباز شریف صاحب کے ذریعے جائے گا. یہ تو میں آئین اور قانون کی اگر بات کریں تو جو شہباز شریف کا کیمپ ہے انہوں نے اس چیز کو ذرا سا انڈرمائن کیا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ نواز شریف صاحب ان کو پش کریں تو چاہیں گے کہ ایسرٹ کریں، یہ جو ہے ان کے جو سمدھی صاحب ہیں وہ ایسرٹ کریں. اب وہ کس طرح سے کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں کیا ہوگا، وہ کتنا گراؤنڈ کور کرنا چاہتے ہیں. اچھا، ایک آخری دلچسپ بات دیکھیں نا، انہوں نے کہا اپنی ترجیحات میں بتایا کہ بھارت سے تجارت بحال کرنی ہے. یہ انہوں نے کچھ دن پہلے فرمایا تھا، اور ایک مرتبہ نہیں، ایک سے زیادہ مرتبہ فرمایا. اب یہ ایک ایجنڈا ہے، کیا اس ایجنڈے پر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ تیار ہے؟ کیا اس پہ تمام ہماری وہ سب لوگ تیار ہیں، ہمارے جو سیاسی کوارٹرز ہیں؟ کیونکہ اگر آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں اس چیز کو تو اس کا مطلب ہے جو بھارت کی نئی سرخ لکیر ہے 5 اگست 2019 کی، اس کو آپ تسلیم کر رہے ہیں اور ان کی ٹرمز پہ آپ تعلقات بحال کر رہے ہیں. اب کیا یہ ایجنڈا ہے، اس کے لیے ان کو لایا گیا ہے؟ اور مطلب ہے اس کے اندر کیا تمام لوگ آن بورڈ ہیں؟ تو میرے خیال میں بہت سارے سوالات ہیں اور تشویشناک سوالات ہیں مسعود صاحب، اور پریشان کن صورتحال. جی، میں نے ابتدا میں کہا یہ پریشان کن صورتحال ہے. بالکل، ہم تو علی گوہر بلوچ صاحب، ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ معیشت کو فوکس کریں گے، آپ دیگر مسائل جن کا میں نے ذکر کیا. یہ وجہ کیا ہے، کس لیے اسحاق ڈار صاحب کو نائب وزیر اعظم بنایا گیا؟ اس سے کیا حاصل کرنا چاہتی ہے نون لیگ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، جس طرح سے ضیاء صاحب نے جو ہے وہ اپنا تبصرہ دیا اور آپ نے بھی جس طرح سے ان سے سوال پوچھا، میرا خیال ہے اگر آپ بھی محسوس نہ کریں ضیاء صاحب، ایک تو آپ نے کہا کہ نیوٹرل تجزیہ انہوں نے کیا، تو یقین کریں کہ میں اس وقت سے کوشش کر رہا ہوں کہ میری ہنسی رک جائے، کیونکہ ضیاء صاحب نے معاملے میرے بھائی ہیں لیکن کبھی بھی نیوٹرل تجزیہ نہیں کیا. ان کا ایک ٹلٹ ایک طرف ہوتا ہے اور اس حساب سے بات کرتے ہیں. دوسری گزارش یہ آپ کی رائے ہو سکتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک غیر جانبدار صحافی ہے. ٹھیک ہے جی، میں دیکھیں نا، میں تو ان کو خدا نخواستہ یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ صافی نہیں ہے، لیکن نہیں، آپ کہہ بھی دیں تو اس سے وہ صافی نہیں، ایسا نہیں ہوگا کہ صافی نہ رہیں، وہ صافی رہیں گے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ صافی ہیں، ان کا ٹلٹ ایک طرف ہے اور وہ نیوٹرل تجزیے والی بات سے میں اتفاق. چلیں، آپ نیوٹرل بات بتا دیں، کیا وجہ ہے اسحاق ڈار صاحب کو نائب وزیر اعظم بنانے کی؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اس سے پہلے بھی نائب وزیر اعظم پرویز الہی صاحب بھی بنے تھے، یہ پارٹی کی حکومت تھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو جس طرح سے کہ آپ کے علم ہے کہ مختلف صوبوں میں کئی دفعہ سینئر وزیر بنائے جاتے ہیں. اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ان کو کوئی اختیارات سونپ دیے جاتے ہیں یا کچھ اس طرح سے ہوتا ہے. وہ ایک کچھ لوگ ظاہر ہے اپنی صلاحیتوں کے لحاظ سے
जो है वो डोमिनेटिंग होते हैं और उनका तजर्बा मुख्तलिफ फील्ड में होता है, तो जाहिर है कि इनके पास पोर्टफोलियो जो है वो खारजा का है। खारजा में भी जिस तरह से सऊदीया के साथ और दीगर ममालिक के साथ जिस तरह से कि हमारे मुआशी इशारे भी बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, और फाइनेंस में भी वो एक तजर्बा रखते हैं साथ ही साथ। तो मेरी एक कारकुन की हैसियत से मैं समझता हूँ कि जाहिर है कि मुख्तलिफ जो है वो मतलब है कि फील्ड में नहीं, टारगेट क्या है, अचीव क्या करेगी नून लीग? सर ये बताएं ना। चीज यही करेगी कि जो डार साथ की सलाहियतें हैं जो कि इनके मुख्तलिफ शोबाजात में हैं, इनसे फायदा उठाया जाएगा मुल्क और कौम के लिए। और जाहिर है कि उस लिहाज से जो है वो जिस तरह से कि कौम की भी बहुत सारी तवक्कुआत है, तो हम समझते हैं कि डार साथ की जो उनकी सलाहियतें हैं, जो फाइनेंस में हैं, जो दीगर शोबाजात में हैं, जो खारजा में हैं, उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफीद हैं। और वैसे भी वो सीनियर मोस्ट पॉलिटिशियन है। ठीक है, वो है, मगर सर ये तो मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या वजह क्या बनी कि नायब वज़ीर आज़म बनेंगे तभी अपनी सलाहियतें जो हैं वो इस्तेमाल कर सकेंगे,